اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماہ محرم الحرام کے آغاز کی مناسبت سے، ایام عزا کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض ہے. ماہ محرم کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب ان چند دنوں کے حوالے سے کیا گیا ہے اور تشہیراتی پوسٹر پہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، کربلا اور اہل قعود کی نفسیات، یہ موضوع ہے جس کو انشاءاللہ ہم چند دن جو ہے وہ لے کر چلیں گے. حیات طیبہ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مختلف ایسے موضوعات کے جن کی نہایت بنیادی حیثیت ہے اور معاشرے میں ان پہ بات نہیں ہوتی یا بہت ہی کم اس پہ بات ہوتی ہے، ان موضوعات کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے پیش کیا جائے. قرآن مجید جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اس ہدایت کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا حصہ قرآن کے اندر داستانوں پر مشتمل ہے. بہت سارے واقعات جو اقوام اور قوموں کے جو واقعات ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان کیا اور اس کے ساتھ مسلسل ہماری توجہ دلائی ہے. قرآن نے اس قدر واقعات کا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات شاید انسان کو یہ لگے کہ شاید قرآن جو ہے وہ داستانوں کی کتاب ہے، یا جیسے کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، کہ اس کے اندر جو ہے وہ پرانوں کے قصے کہانیاں ہیں. لیکن یہ داستانیں اور یہ واقعات جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے. سارا کچھ ان داستانوں کے بیان کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے. یہ تاریخی حوادث اور یہ تاریخی واقعات قرآن جو کہ منشور ہے انسانوں کے لیے اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کے اندر ان واقعات کے بیان کا کیا مقصد ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر بھی تاریخی حقائق اور تاریخی واقعات اور قوموں کی جو سرنوشت ہے اس کی نسبت ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے اور ان کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. یہاں پر ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو کہ رسول اللہ سے ہے عرض کرنا چاہوں گا کہ فرماتے ہیں کہ لَتَسْلُكُنَّ سُبُلَ الْأُمَمِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ کے اندر جو حوادث اور واقعات رونما ہوتے ہیں وہ آئندہ والی نسلوں کے لیے اپنے اندر بہت سارے سبق، بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے درس لیے ہوئے ہوتے ہیں. رسول اکرم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ تم ضرور ان قوموں کے راستوں پہ چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. یعنی نال بالنال کا مطلب کیا ہے کہ جو حوادث اور جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، انہوں نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں، اگر تم بھی انہی راستوں کے اوپر چلو تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا. جہاں انہوں نے درست پیروی کی اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی اور دین کے ضوابط اور قوانین کی، تو اس کے نتیجے میں عزت و کامرانی ان کو ملی ہے. آج اگر آپ بھی
उसी रास्ते के ऊपर चलो तो वही इज़्ज़त व कामरानी आपको मिलेगी। और जिन चीज़ों की वजह से वो कौमें पस्त हुई हैं, हकीर हुई हैं और इज़्ज़त खोई है, इस्तिक़लाल खोया है, अगर आज उन्हीं रास्तों के ऊपर तुम भी चलोगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा, नाल बिल नाल। और फरमाते हैं कि और एक तीर के पर दूसरे तीर के पर के ऐन मुताबिक होते हैं, यानी जैसे एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल बराबर में चलता है और उसकी पैरवी करता है, इंसान अपने से पहले गुज़रे हुए लोग जिन रास्तों के ऊपर चले होते हैं और जिन अंजाम को उन्होंने देखा होता है और उन पे गुज़री होती है, अगर तुम भी उन्हीं रास्तों के ऊपर चलोगे तो तुम्हारे साथ भी इसी तरह का सलूक होगा। और आगे चल के फरमाते हैं यहाँ तक कि अगर वो सहराई चपकिली, जिसको हम गोह कहते हैं, सहराई चपकिली, फरमाते हैं कि अगर वो गोह के बल में भी दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उसी तरीके से दाखिल होंगे। यानी जो सख्तियाँ, जो उकूबतें उन्होंने देखी हैं अपने कामों के नतीजे में, वो सुन्नतें तुम्हारे लिए भी हैं। ऐसे नहीं है कि ये पिछलों की दास्तानें हैं और पिछलों की हद तक हैं। तारीख़ इंसान का एक बहुत बुनियादी मुअल्लिम है। जो कौमें तारीख़ से इबरत लेती हैं, जो मुआशरे तारीख़ से इबरत लेते हैं और जो इंसान अपने से साबका अक़वाम से इबरत लेते हैं, ये मुआशरे तरक्की के रास्ते को तय करते हैं। ये मुआशरे किसी सरगर्दानी और परेशानी का शिकार नहीं होते, इसलिए कि अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम तकवीम है, एहसान तकवीम जिसको परवरदिगार ने कहा है कि इस कायनात का निज़ाम जो अल्लाह ने खल किया है, ये बड़े नपे तुले उसूलों के ऊपर कायम है और अल्लाह की सुन्नतें इस निज़ाम के ऊपर जो है वो हाकिम है। अल्लाह की सुन्नतों का मुताला हमें जिस अंदाज़ में करने की ज़रूरत है, उसमें एक इस कायनात पे हाकिम सुन्नतें हैं, एक इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की जो है वो हाकिम सुन्नतें हैं और बिलखसूस अल्लाह की वो सुन्नतें जिनका ताल्लुक़ इंसानी समाज के मसाइल के साथ है कि अगर इंसानी समाज, अगर एक इंसानी मुआशरा इस तरह जाएगा तो उसके ये कतई नताइज हासिल होंगे, अगर ये मुआशरा इस तरह का रास्ता इख्तियार करेगा तो उसके ये नताइज उसको जो है वो हासिल होंगे। कुरान मजीद ने इसी हवाले से एक बड़ी अहम बहस कुरान मजीद के अंदर कौमों की सरनविश्त है, कौमों के मसाइल हैं, कौमों का उतार और चढ़ाव है कि कौमों ने इज़्ज़त कैसे पाई। अगर एक मरला देखते हैं कि कम मिन फ़िअतिन क़लीला ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह, या कुरान एक जगह कह रहा है कि व अनज़ल अलैहिमुस सकीना, या एक जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने मलाइका को नाज़िल किया है। ये कौन सा मुआशरा था कि जिनकी नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने इतना इज़्ज़त और मकाम दिया है और उनका रोब कुफ्र के ऊपर जो है वो लागू किया है, और वो कौन से मुआशरे थे कि इतने तादाद होने के बावजूद किसी खाते में जो है वो शुमार नहीं हो रहे थे। वाक़या करबला और बिलखसूस जब भी मुहर्रमुल हराम के अय्याम आएँ, एक अहम चीज़ जिस पे हर अज़ादार को और हर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले इंसान को जिस एक अहम चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है, वो करबला की इबरतें हैं, वो करबला के दर्स हैं। नहीं हो सकता कि हम इस वाक़े से इतनी सादगी के साथ गुज़र जाएं और सिर्फ़न एक वाक़े की हद तक जो है वो इसको देखें। तारीख़ को किस तरह से हम जानें, तारीख़ के साथ हमारा ताल्लुक़ किस तर्ज़ का हो। चलते हैं अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में। खुतबा नंबर 31 के अंदर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन एक तरबियती मंशूर दे रहे हैं। ज़ाहिर है अमीरुल मोमिनीन एक बाप भी हैं और इमाम हसन उनके लख्ते जिगर हैं। अमीरुल मोमिनीन रहनुमाई कर रहे हैं इमाम हसन की और फरमा रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, अपने से गुज़श्ता की निस्बत मेरी निगाह किस तरह की है। फरमाते हैं या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे हसन, इन्नी व इन लम अकुन उमिरतु उम्र मन कान क़ब्ली फ़क़द नज़रतु फ़ी आमालिहिम व फ़क्करतु फ़ी अख़बारिहिम व सिरतु फ़ी आसारिहिम हत्ता उद्तु का अहदिहिम
बल कअन्नी बिमंतहा इलैया मिन उमूरिहि क़द उमिरतु मअ अव्वलिहिम इला आखिरिहिम। बहुत अहम पहलू है जिसकी तरफ अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ पे इशारा फरमाया कि तारीख़ की निस्बत इंसान कैसा हो। अभी हम भी तारीख़ पढ़ते हैं, अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए हैं, तो मुमकिन है कुछ अफराद चाहें कि जी मुताला करें बिलाखिर मुहर्रम के बारे में, तारीख़ के बारे में, कुछ चीज़ों को पढ़ें, कुछ समझें। कैसे मुताला करूं तारीख़ का, कैसे वाक़या करबला को समझूं, कैसे इस हकीकत को समझूं कि जिस माशरे पे रसूलुल्लाह ने काम किया है, आँख बंद होते ही ये माशरा किस तरह से पलट गया कि अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि ये माशरा ऐसे पलटा है जैसे पीराहन को उल्टा कर दिया जाता है। ये माशरा कैसे पलटा? फिर क्या हुआ कि यहाँ 4 साल 9 महीने अलवी हुकूमत की मश्क की और अलवी हुकूमत का जो तर्ज़ है उसको इस माशरे ने करीब से देखा। क्या हुआ कि अमीरुल मोमिनीन की शहादत के कुछ ही टाइम के बाद आप देखते हैं कि इमाम हसन के साथ क्या होता है, फिर उसके बाद वाक़या करबला का रूनुमा होना। ये सारे हवादिस को मैं कैसे देखूं? देखने का अंदाज़ अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं यहाँ पे बयान खुतबा नंबर 31 के अंदर फरमाते हैं कि ऐ मेरे फ़र्जंद, मैं अगरचे उन तमाम लोगों की उम्र जितनी उम्र नहीं पा सका, इल्लम अकुन उम्र तो उम्र मन कान क़बली, जो मुझसे पहले गुज़रे हैं, ज़ाहिर मेरी उम्र इतनी तो नहीं है, हज़ारों साल गुज़रे हैं, मेरी उम्र हज़ारा साल तो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इंसान अपने साबका गुज़रने वाले लोगों के ऊपर जो कुछ गुज़रा है और जो हालात और हवादिस रूनुमा हुए हैं, इंसान आज के दौर में ख़ुद को यूँ देखे गोया मैं उनके दरमियान हूँ, गोया मैं उन हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उसको करीब से महसूस कर रहा हूँ और रद्द-ए-अमल दिखा रहा हूँ। एक बड़ी अहम दुआ जो आप ज़ियारतनामों के अंदर पढ़ते हैं वो क्या है? या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़ाफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि काश मौला मैं भी आपके साथ होता। ये मईयत, ये हमराही तारीख़ के अंदर इंसान की अपने से साबका जो हवादिस रूनुमा हुए होते हैं उनके अंदर कैसे होती है। फरमाते हैं कि फ़क़द नज़र तो फ़ी आमालिहिम, फरमाते हैं लेकिन मैंने उनके हालात और आमाल में गौर व फ़िक्र की है। वफ़क्कर तो फ़ी अख़बारिहिम, जो उनके हालात थे, जो उनकी सरनविश थी, जो उनकी सरगुज़श्त थी, इमाम फरमाते हैं कि उसके ऊपर मैंने गौर व गौज़ किया है, उस पर मैंने तदब्बुर किया है। वसिरतु फ़ी आसारिहिम, इमाम फरमाते हैं कि दुरुस्त है कि मैं अली आज इतने सालों, 1000 सालों के बाद आज एक तारीख़ के एक और ज़माने के एक ख़ास हिस्से के अंदर आ रहा हूँ, लेकिन अपने से गुज़श्ता अक़वाम के हालात और उनकी सरनविश्त को मैंने बड़े गौर से इसका जायज़ा लिया और इसके अंदर मैंने सैर की है। आगे चल के क्या फरमाते हैं? हत्ता उत्तो का अहदहिम, ये अहम वो वाला पहलू है जो आज हमें वाक़या करबला की निस्बत और करबला के अंदर मौजूद तबकात की निस्बत हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन अपने चाहने वालों को ये रहनुमाई कर रहे हैं कि अगर आपने तारीख़ पढ़नी है, इस अंदाज़ में तारीख़ की वादी में उतरो गोया आप उन्हीं में से एक हो, जो कि अपने बारे में इमाम ने यहाँ फरमाया हत्ता उत्तो का अहदहिम, मुझे यूँ लग रहा था कि गोया मैं इन्हीं में से एक हूँ। क्या मतलब? इमाम फरमाते हैं कि मुझे इनके मामला से ऐसी आगाही हासिल हो रही है जैसे मैं उनके अव्वलीन और आखरीन के साथ ज़िंदगी बसर करता हुआ आ रहा हूँ। ये बहुत अहम है। अभी हमारे ज़हनों में जो तारीख़ है कि जिस तारीख़ का मुताला करते हैं वो सिर्फ़ पढ़ने की हद तक है, और हम न भी कहें तो हमारे ज़हनों में शायद ये लगता है कि हम गुज़श्ता के वाक़यात को पढ़ रहे हैं, टाइम फ़ारिग है पढ़ रहे हैं, मुताले के लिए एक शगफ़, एक शौक़ हमारे अंदर पाया जाता है, उसके तहत हम पढ़ रहे हैं। जबकि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं इस अंदाज़ के अंदर गुज़श्ता के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है कि गोया मैं उन्हीं के दरमियान जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उनके हालात, उनके वाक़यात को अपनी आँखों से जो है वो मैं देख रहा हूँ। तारीख़ से मुतअल्लिक़ जो अहम काम हमें अंजाम देना है वो ये है कि तारीख़ अपने अंदर
جو درس اور عبرت لیے ہوئے ہے اس کو 3-4 مرحلوں کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے حوالے سے تاریخ ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ خوب کون سا انسان تاریخ کی نسبت اس سطح کا اہتمام کرے گا جو اہتمام امیر المومنین نے انجام دیا ہے کہ میں اس انداز میں تاریخ کو پڑھا ہے گویا میں ان کے درمیان ہوں، میں نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ابراہیم نمرود کی آگ میں جل رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ اس وقت کس طرح سے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ فرعون کے اندر اس وقت ایک طغیان جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مختلف انبیاء کے ساتھ کس طرح کے حادثات اور واقعات رونما ہوئے ہیں، کون سی مشکلات ان کو پیش آئی ہیں۔ اگر انسان اس انداز کے اندر تاریخ کو سمجھے، تاریخ کو پڑھے، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں لگے گا کہ ہم پچھلوں کی داستانیں پڑھ رہے ہیں، پچھلوں کے واقعات اور ان کے حالات کو فقط پڑھنے کی حد تک اور یہ کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے اس حد تک استفادہ نہیں کریں گے۔ جو افراد بامقصد حیات کے لیے تاریخ کو مشعل راہ کے عنوان سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے تاریخ کے 4 مرحلے ہیں۔ 4 مرحلوں کو طے کرنا ان انسانوں کے لیے ضروری ہے جو تاریخ سے اپنی سرنوشت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں، گزشتہ کی تاریخ کو یوں پڑھنا چاہتے ہیں گویا ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس کے لیے 4 مرحلے ہیں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ان نکات پہ ضرور توجہ دیجیے۔ سب سے پہلا مرحلہ روایت ہے۔ کیا مطلب یہاں روایت سے؟ آیا روایت سے مراد وہ چیز ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں؟ نہ، روایت سے مراد یہ ہے کہ مستند تاریخ کے لیے جو ہمارے پاس متون ہیں، جو ہمارے پاس سورسز ہیں، جو ہمارے پاس منابع ہیں، ان کی طرف انسان رجوع کرے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارے ہاں محرم الحرام کا بھی آغاز ہو گیا ہے، خوب بلاخیر واقعہ کربلا کی ایک تاریخ ہے۔ ایک تاریخ وہ ہے جو سنی سنائی ہماری سٹیج کی تاریخ ہے کہ جس میں اوٹ پٹانگ بھی بہت کچھ ہے، بہت مبالغہ بھی موجود ہے، بہت سارے حقائق کو بھی پیش نہیں کیا گیا، بہت سارے واقعات کی نسبت جو ہے وہ پردہ پوشی کی گئی ہے۔ پہلا کام اس انسان کا جو تاریخ سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ مستند تاریخ کو پڑھنے کا اہتمام کرے، مستند کتابوں کی طرف رجوع کرے کہ جن کے اندر جو سرنوشت ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو مستند انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ خوب، جب ہم نے ایسے مستند سورسز کی طرف رجوع کر لی، ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، خوب اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ دوسرا مرحلہ درایت ہے۔ پہلا مرحلہ روایت یعنی مستند ذریعے سے آپ جو حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، جو حوادث ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں، ایسی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ روایت سے مراد یہاں پہ یہ ہے، نہ کہ روایت سے مراد یہاں پہ حدیث یا معصوم کا فقط کلام ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندر کیا کرنا ہے کہ ان مستند کتب سے استفادہ کرنے کے نتیجے میں اب انسان نے خود کو مرحلہ درایت تک پہنچانا ہے۔ درایت کیا ہے؟ درایت یعنی یہی جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے اوپر غور و غوض کی ضرورت ہے، کیونکہ فقط کتابوں میں لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کو عقل کے پیمانے پہ پرکھنا بھی ضروری ہے کہ بالآخر اگر تاریخی کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے، انسانی عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو ایسی چیز کو انسان قبول نہ کرے، اور بالآخر جو کچھ حوادث اور واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے درمیان تعلق اور رابطہ ایجاد کرنے کی اپنے اندر استعداد کو نکھارے۔ یہ مرحلہ ہے درایت۔ پہلا مرحلہ روایت یعنی متون کو پڑھنا، مستند ذرائع سے استفادہ کرنا، حوالہ جات سے استفادہ کرنا۔ دوسرا مرحلہ اس روایت کی بنیاد پر تفکر اور تدبر کرنا ہے کہ یہ واقعات اور حالات جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھے ہیں یہ عقل کے پیمانے پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ عبرت حاصل کرنا ہے۔
کہ یہ جو مستند ذرائع سے حالات اور واقعات پتہ چلے ہیں اور جن کے اوپر میں نے غور و فکر بھی کی ہے اور عقل کے ساتھ بھی یہ چیزیں سازگار ہیں، عقل بھی ان کو قبول کرتی ہے، اب یہ ہے کہ انسان ان سے عبرت لے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے عبرت کا دینی منابع اور وسائل کے اندر، بالخصوص قرآن مجید نے تو بار بار جب کہا افلا تاقلون افلا تتدبرون اور اس طرح کی جو بحثیں کی ہیں، انسان کو قوموں کی سرنوشت اور حالات کی نسبت ابھارا ہے کہ صرفاً پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ ان سے انسان کو عبرت لینی ہے۔ عبرت کے بارے میں نہج البلاغہ کے اندر اور امیر المومنین کے کلام میں مختلف مقامات پر کافی اس کے بارے میں جو ہے وہ روایات آئی ہیں اور مختلف جوانب سے عبرت لینے کے مسئلے کو امیر المومنین نے بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر امیر المومنین اس پروسیس کو بیان کرتے ہیں، اس تعلق اور رابطے کو بیان کرتے ہیں کہ حقائق کو جاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان حقائق کی نسبت۔ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس انسان کے اوپر کہ تفکر، جو انسان فکر کرتا ہے، جو انسان غور و خوض کرتا ہے، حقائق سے سادگی سے نہیں گزرتا، ان کو روٹین کے مسئلے سمجھ کے اور یہ کہ بس ٹھیک ہے ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں، مصائب پڑھ لیا گیا ہے، سن لیا ہے، یا کوئی تاریخی واقعہ ایسے ہی بیان کر دیا گیا ہے اور ہمارے کانوں تک پہنچ گیا اور ثواب حاصل ہو گیا، نہ۔ رحم اللہ امرأن تفکر فاعتبر، وہ انسان کہ جو فکر کرتا ہے حوادث اور واقعات کے اندر اور پھر اس سے عبرت لیتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ، کہ عبرت بھی صرف لے کے یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اور سوچ لیا اور ایسا نہیں، بلکہ یہ عبرت انسان کے لیے بصیرت لے کے آتی ہے۔ اس میکانزم کو آج کی مقدماتی گفتگو میں اپنے اذہان میں بٹھائیں تاکہ آئندہ جو انشاءاللہ چند ہماری نشستیں ہوں گی اس کے اندر ہم انہی کی بنیاد پر اپنی اگلی بحثوں کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ جب انسان کے اندر عبرت ایجاد ہوتی ہے، عبرت کیا ہے؟ یعنی ان واقعات اور ان حالات کی نسبت انسان کے اندر حساسیت کا ایجاد ہونا، انسان اپنے آپ کو اس نسبت سے دیکھیں میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ عربی زبان کے اندر کلمہ عبرت عبور سے ہے، یا یہ جب پلیں ہوتی ہیں تو عربی زبان میں پل کو معبر کہا جاتا ہے، معبر یعنی گزرنے کی جگہ، عبرت گزرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو حالات، جو واقعات، جو سرنوشت، جو سرگزشت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کسی قوم کی، کسی معاشرے کی، کسی طبقے کی، آپ یہاں سے جو چیز سمجھ رہے ہیں آپ یہ کریں کہ اب یہ آپ انجام نہ دیں۔ اگر ایک قوم ذلت اور خواری کے راستے پہ گئی ہے اور اس کے اسباب آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں غور و فکر کر کے، اب عبرت کیا ہے کہ اب آپ یہ کام نہ کریں، آپ اس راستے کی طرف نہ جائیں، آپ یہ انداز طریقہ کار نہ اپنائیں۔ روایت کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں جو مختلف خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ایک روایت میں امام زمانہ کہ اصحاب کی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے یہ جوان ہوں گے اور فکر اور عقل کے اعتبار سے بوڑھے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ عقل کے اعتبار سے بوڑھے ہوں گے، پختہ ہوں گے، ان کی عقلیں پختہ ہوں گی، یہ اس قدر تجربے سے گزرے ہوں گے، اس قدر حقائق کے اوپر ان کی گرپ ہوگی، اس قدر، وہ امیر المومنین کی نگاہ میں اگر ہم بات کریں، اس قدر گزشتہ اقوام اور گزشتہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی انہوں نے کہ گرچہ جسمانی اعتبار سے آج جوان ہیں لیکن انہوں نے جو اپنی فکر کی پختگی کا سفر طے کیا ہے وہ 1000 سالوں پہ محیط ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ 1000 سالہ انسان ہے، یا ہزاروں سالہ جو ہے وہ یہ انسان ہے۔ یہ خصوصیت ہے امام زمانہ کے اصحاب کی۔ ظاہر ہے امام زمانہ کے اصحاب کے کندھے پر اور امام کے ناصروں کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے امام کی نصرت کرنی ہے، اس لیے جسم جوان ہیں لیکن عقلیں بوڑھی ہیں، یعنی پختہ ہیں، ان کے اندر خاص قسم کی جو ہے وہ پختگی پائی جاتی ہے۔ خوب اب ایک سوال یہ آئے گا
ہم کیا کریں کہ ہم مختلف قسم کی داستانوں سے عبرت لے سکیں، حالات سے عبرت لے سکیں. یہی جو واقعہ کربلا ہے اس سے ہم عبرت لے سکیں، عاشورہ سے عبرت لے سکیں. جو کچھ رونما ہوا ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں، اپنی نسلوں کو یہ عبرت منتقل کر سکیں، اپنی اولادوں کو اس سے عبرت لینے کی طرف لا سکیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار بھی امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں للاعتبار تضرب الامثال، یہ تضرب الامثال. فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ضرب المثل سے استفادہ کیا جائے. یہ جو ضرب المثل جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہاوتیں، یہ کہاوتیں بہترین ذریعہ ہے انسان کے لیے عبرت حاصل کرنے کا. آپ دیکھیں مختلف اقوام کے اندر جو ضرب المثل یا جو کہاوتیں پائی جاتی ہیں، ممکن ہے میں اور آپ سنیں تو اس لمحے ہمیں بڑی سادہ سی بات لگے، لیکن کتنے تاریخی تجربے کا نتیجہ ہے. ایک قوم نے ایک سفر طے کیا، حالات کو دیکھا اور اس کے بعد بہت ساری کہاوتیں جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جب ہدایت کرنا چاہتا ہے انسان کی اور اس کے لیے انسان کو عبرت سے گزارنا چاہتا ہے، اس عبرت سے گزارنے کے لیے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ داستانوں کے اوپر مشتمل ہے. بہت ساری چیزیں سرنوشت کی صورت میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ انسان ضرب المثل کے ذریعے سے، داستانوں کے ذریعے سے ان اصولوں تک پہنچتا ہے کہ جن سے انسان جو ہے وہ عبرت لے سکتا ہے. اور آج ہم لوگ جو محرم الحرام کے آغاز پر عزادار ہیں، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 1400 سال کی کم از کم اسلامی تاریخ کے تسلسل کا ہم آج ایک حصہ ہیں، گرچہ 2026 کے اندر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی آج ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، یا ہمارا گزشتہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم وارث ہیں گزشتہ طرز مسلمانی کے بھی، ہم وارث ہیں گزشتہ آنے والی مختلف اقوام نے جو کچھ کیا ہے، آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں یا اس سے آگاہانہ استفادہ کر کے بعض چیزوں سے درس لے رہے ہیں اور بعض چیزوں سے عبرت جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. خوب، جو انسان ان 3 مرحلوں کو طے کر لیتا ہے، دہراؤں گا دوبارہ، مرحلہ روایت یعنی مستند تاریخ کو پڑھنا اور مستند حوالہ جات سے استفادہ کرنے کا کام کرتا ہے، اور ان واقعات اور حالات کو پڑھنے کے بعد درایت کے مرحلے تک آتا ہے، تفکر اور تدبر کرتا ہے ان حقائق کے اوپر کہ یہ عقل سے سازگار ہیں یا نہیں، اور پھر ان سے عبرت لیتا ہے. اب یہ انسان چوتھے مرحلے میں داخل ہوگا تاریخ کے حوالے سے، جس کا نام ہے فعال انداز میں تجربے سے استفادہ کرنا. فقط یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ یہ غلط کام ہوا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں یوں کرنا چاہیے تھا، کوفہ والوں کو چاہیے تھا کہ امام کا ساتھ دیتے، اگر انہوں نے ہمراہی نہیں کرنی تھی تو جناب مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ اس انداز میں نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا، امام کے نام خط نہیں لکھنے چاہیے تھے، شمر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کل تک صفین میں موجود تھا امام کے ساتھ، آج جو ہے واقعہ کربلا میں امام کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. صرفاً یہ نہیں ہے، اتنے گہرے مطالعے، اتنی عمیق فکر کے بعد اور عبرت لینے کے بعد اب یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو اس وقت. اگر ہم نے یہاں پہ بحث شروع کرنی ہے اہل قعود کے بارے میں، یعنی وہ طبقہ کہ جس نے نہ حسین ابن علی کا ساتھ دیا اور نہ ہی یزید کا ظاہری طور پہ ساتھ دیا، تو اس کو ہم خالی ایک سٹڈی کیس کے طور پہ نہ لیں کہ خالی مطالعہ ہے اور ٹھیک ہے چلیں معلومات میں اضافہ ہو گیا ان نشستوں کے ذریعے سے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک فعال تجربے تک پہنچے، اور یہ کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، اس داستان سے گزر کر آج ہمیں کیا چیز جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے. بہت عبرت کا جو ہے وہ یہ میدان ہے. اس اہل قعود کے عنوان سے جو ہم چند نشستوں میں انشاءاللہ کچھ نکات کو ابھی خدمت میں عرض کریں گے، اس کا محور کوفہ ہے. جس انسان نے اہل قعود کے طبقے کو کربلا کی نسبت سمجھنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوفے کے جغرافیے کو سمجھے،
کوفے کی نفسیات کو سمجھے، کوفہ میں موجود طبقات کی نفسیات کیا ہیں اس کو سمجھے، کوفہ میں پائی جانے والی دینداری کا طرز کیا ہے اس کو سمجھے، کوفہ کس طرح کے دینداروں کا معاشرہ ہے۔ آیا کوفی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، آئمہ میں سے جو جب موجود تھے ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے، دستبوسی نہیں کرتے تھے، خمس نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرنے جاتے تھے؟ خوب مسئلہ کہاں پہ تھا؟ کوفی دینداری کے اندر کہاں پہ مشکل تھی کہ جب کربلا جیسا امتحان آتا ہے تو اس میں ایک یہ طبقہ جس کی نسبت تاریخ نے زیادہ بات نہیں کی ہے، یہ ٹیلے کے پیچھے آ کے گریہ کرنے والا طبقہ کہ جو تعداد میں کم نہیں تھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انشاءاللہ آگے ہم چل کے کچھ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ نکات عرض کریں گے۔ یہ طبقہ جن کو ہم اہل قعود کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اس نے ظاہری طور پر نہ امام حسین کا ساتھ دیا ہے اور نہ ہی لشکر یزید میں جا کے کھڑا ہوا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ایک کتاب موجود ہے ہمارے پاس کہ جو 279 ہجری میں ایک شخص جو ہے وہ مورخ گزرا ہے احمد بن یحییٰ بلازری کے نام پہ، کہ جو عباسی دور مامون عباسی سے لے کے مستعین عباسی تک کے زمانے میں اس نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اور ایک حد تک جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کو بھی جو ہے وہ اس نے درک کیا ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ شخص جو ہے وہ موجود تھا۔ اہل بیت کا عقیدت مند تھا، لیکن مکتب امامت کا باقاعدہ پیروکار نہیں تھا۔ اس شخص نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے انصاب الاشراف کے نام پہ۔ انصاب الاشراف کے اندر اس نے بہت سارے جو بڑے خاندان ہیں، اس وقت کے مکہ مدینہ کے جو بڑے خاندان ہیں، ان خاندانوں کے بارے میں اس نے ایک شجرہ نسب لکھا ہے بڑے خاندانوں میں، اور ان میں سے ایک خاندان جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کا خاندان اور دیگر بھی مختلف خاندانوں کا جو ہے وہ اس نے ذکر کیا ہے۔ اس جو کتاب ہے یہ انصاب الاشراف، اس کی مختلف جلدیں ہیں۔ اس کتاب کی تیسری جلد کے اندر اس نے 2-3 بڑے اہم جو ہے وہ رازوں سے پردہ ہٹایا ہے، لیکن آج اس باب کو ہر زمانے سے زیادہ کتاب سے نکال کر معاشرے کے سامنے رکھنے کی اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے۔ 2-3 طرح کی جو ہے نکات اس نے بیان کیے ہیں کہ یہ جب واقعہ کربلا رونما ہو رہا تھا، واقعہ کربلا 61 ہجری کے اندر، تو ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ فلم یبقى بالکوفۃ محتلم الا خرج الى العسکر بالنخیلہ، کہ واقعہ کربلا کے وقت بہت ساری جو جوانوں کی تعداد تھی، یہ تعداد کوفہ میں باقی نہیں رہی اور نخیلہ کی طرف، یعنی کوفہ سے باہر نکل آئے نوجوان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد بالآخر اس کوفہ کے اندر جو آپ آج کیونکہ یکم محرم کو عام طور پہ جو مصائب پڑھا جاتا ہے وہ جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی اور اس سے متعلقہ مصائب کے جملے جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم بات کو کوفہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ واقعہ کربلا میں ایام کی نسبت سے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کام کیا تھا کہ ہر 1000 بندوں کا ایک لشکر تیار کر کے ایک کمانڈر بھیج کے ان کو جو ہے وہ روانہ کرنا تھا، کس کی طرف؟ کربلا کی طرف، کیونکہ یہ جو قافلے جو ابھی آگے چل کے عرض کروں گا چند نکات، کہ یہ جو لشکر انہوں نے تیار کیے 1000 افراد پر مشتمل ایک کمانڈر بنا کے، اس طرح کے جو 1000 کے لشکر تھے، یہ لشکر جب روانہ ہوتے ہیں کربلا کی طرف تو ان میں سے ایک یہ تعبیر ہے یہاں پہ تاریخی اعتبار سے کہ کوئی ایسا جوان یعنی جو بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا تھا کوفہ میں باقی نہیں تھا، بلکہ ان کو باقاعدہ طور پہ آرگنائز کیا گیا تھا یہی 1000 افراد کے جو ہے وہ لشکر بنا کر۔ یہ ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری جگہ
بیان کرتا ہے کہ کان الرجل یبعث فی الف فلا یصل الا فی 300 و 400 و اقل من ذلك کراہۃ منہم لہذا الوجہ۔ یہی جو ہزار کی صورت میں ایک لشکر بند کے ایک کمانڈر کے تحت ان کو کربلا کی طرف روانہ کیا گیا تھا، انہی میں سے ایک تعداد جو کہ آپ یوں کہیں کہ 50% سے اوپر 60-70% تک، کیونکہ اگر 1000 افراد ہیں روایت کے مطابق یا جو اس نے نقل کیا تاریخی حقیقت کے اعتبار سے کہ ان 1000 میں سے ایک اکثریت، بعض روایت کے اندر جو اس نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ جو منزل تک پہنچتے، یعنی جو کربلا تک، کیونکہ کربلا تک 2 محرم کو یہ جو اس طرح سے کر کے انہوں نے گروہ بنا کے لشکر بنا کے بھیجنا شروع کیے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں 22,000 کا لشکر، یا روایت کے مطابق ہم کہتے ہیں 30,000 تک کا لشکر امام حسین کے سامنے تھا۔ وہ یکدم تو نہیں اکٹھا ہو گیا ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی دن میں تو نہیں آ کے عاشورہ کے دن امام کے سامنے یا شب عاشورہ کو پہنچ گئے ہیں، نہ، یہ 2 محرم کو کربلا میں داخل ہونا انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا۔ تاریخی روایت کیا ہے؟ تاریخی روایت، حدیث کی بات نہیں کر رہا، وہ جو شروع میں عرض کیا تھا روایت، تاریخی روایت کیا ہے کہ کان الرجل یبعث فی الف فلا یصل الا فی 300 او 400 واقل من ذلک، کہ یہ جو ہزار کا لشکر تھا افراد کے اوپر مشتمل، ان میں سے 300 یا 400 افراد وہ تھے جو کربلا میں پہنچ رہے تھے۔ لیکن تاریخ کا یہ سوال ہے کہ یہ جو 1000 میں سے اگر 400 پہنچ رہے ہیں تو یہ 600 کدھر ہیں؟ یا یہ جو 300 پہنچ رہے ہیں کربلا کے اندر تو یہ 700 کدھر گئے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو 600 یا 700 افراد میدان کربلا کے اندر اسی لشکر سے جس کے ساتھ روانہ ہوئے تھے آخر تک باقی نہیں رہے، بلکہ راستے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا راستہ بدل لیا۔ کس وجہ سے؟ کراہتاً منہم لہذا الوجہ، اس لیے کہ بالآخر جو بھی ہو اس کوفہ کے اوپر اہل بیت کی خدمتوں کا کسی حد تک ان کے ضمیر کے اندر یہ رمق موجود تھی کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کدھر ہانکے لے کے جا رہے ہیں اور میں کس طرف جا رہا ہوں، ان کو کاملاً پتہ تھا کہ کس کے مقابلے میں کہاں لے کے جو ہے وہ میں جایا جا رہا ہے۔ اس لیے 600-700 افراد اس واقعہ کربلا کے اندر عبید اللہ نے جو لشکر بھیجے تھے ان کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد، اگر آپ اسی طریقے سے شمار کریں جو میں آگے چل کے جملہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ جن کو کربلا کے اندر اب اہل قعود کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یہ کوئی 15، 20، 100، 200، 1000، 2000 بندہ نہیں تھا۔ یہ عبرت کا پہلو ہے تاریخ کا، یہ وہ پہلو ہے جو آج کے زمانے میں سمجھنا ضروری ہے کہ آج تک کیا ہوا کہ ہمیں واقعہ کربلا کے اندر فقط یہی دکھایا گیا کہ یہ لشکر حسین ہے اور اصحاب حسین ہیں اور یہ لشکر یزید ہے، اور جو ہے اسی کو ہی سارے منظر میں آپ دکھا دیتے ہیں، اور اس درمیان میں اس لشکر یزید سے کم ترین کردار نہیں ہے اس لشکر کا کہ جو ٹیلے کے پیچھے گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن امام حسین کا کھل کر بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور ادھر سے یزید کا مقابلہ بھی جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ یہ 2 طرح کے جو ہے وہ حوالے ذہن میں رکھیں۔ ایک اور جو تیسرا حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر سعد بن عبیدہ جو ہے، اس سے یہ روایت نقل ہے اسی کتاب انصاب الاشراف کے اندر، جو کہ احمد بن یحییٰ بلازری جو ہیں کہ 279 ہجری کے اندر تک جو ہے یہ شخص زندہ رہا ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس نے عباسی دور کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے، اور اس میں امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے ایک خاص حصے تک بھی یہ شخص موجود رہا ہے، مورخ ہے اور شجرہ شناس ہے۔ یہ لکھ رہا ہے اس کتاب کے اندر، ایک روایت نقل کر رہا ہے سعد بن عبیدہ سے کہ حدثنی سعد بن عبیدہ قال ان اشیاخنا من اہل الکوفہ، کہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ کے جو قبائل کے بڑے بڑے تھے، وڈیرے، خواص،
معاشرے کا مؤثر طبقہ، معاشرے کے سیلیبریٹیز، معاشرے کے وہ افراد کہ عوام اور معاشرے کی نبضیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، عوام ان کی اطاعت کے اندر ہوتی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جو افراد تھے اہل کوفہ، انہوں نے کیا کیا؟ خود کو ٹیلے کے پیچھے لے گئے۔ واقعہ کربلا کے اندر خود کو ٹیلے کے پیچھے لے گئے۔ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ انزل علیہ نصرک، پروردگارا مگر تو نہیں دیکھ رہا کہ حسین کو اس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، مگر نہیں دیکھ رہا کہ حسین کو کس بیابان کے اندر گھیر کر یہ طبقہ لے آیا ہے، نہیں دیکھ رہا کہ آج جو ہے پانی بند کر دیا گیا، نہیں دیکھ رہا کہ امام کے سارے یاران و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہم انزل علیہ نصرک، خدایا تو جو ہے امام حسین پہ اپنی اور نصرت جو ہے وہ اپنی بھیج۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی آج شناخت کی ضرورت ہے، اہل قعود، یعنی وہ بیٹھ جانے والا طبقہ، وہ گریہ وزاری کرنے والا طبقہ کہ جن کے بارے میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس واقعہ کربلا کے بعد اسیر ہو کر بازار کوفہ میں جاتی ہیں، اس خطبے کو جا کے لازمی پڑھیں تاکہ اس بات کو اور ہم اچھے انداز میں سمجھ پائیں کہ بی بی وہاں پہ فرماتی ہیں کہ اتبکون لأخی، کیا تم میرے بھائی کے لیے رو رہے ہو؟ اتبکون لأخی، ظاہر ہے کون لوگ تھے جن کو بی بی جا کے یہ کہہ رہی ہیں؟ یہی وہ طبقہ کہ جس نے نہ حسین کا ساتھ دیا اور نہ لشکر یزید کے خلاف کھڑا ہوا، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں بی بی جھنجھوڑ رہی ہیں، اتبکون لأخی، میرے بھائی کے لیے رو رہے ہو۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، فرماتی ہیں کہ تمہیں ہی ہر حال میں رونا چاہیے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم ہنسو۔ اور وہ جو تعبیریں بی بی نے وہاں پہ استعمال کی ہیں واقعاً عجیب تعبیریں ہیں معاشرہ شناسی کے حوالے سے۔ فرماتی ہیں کہ تمہاری مثال اس چاندی جیسی ہے کہ جو تابوت پہ لگی ہوئی ہے، جو چاندی تابوت پہ لگی ہوئی ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس سے کیا استفادہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور تعبیر استعمال کی اسی خطبے کے اندر، فرمایا کہ تمہاری مثال اس خاتون جیسی ہے جو کپڑا بنتی ہے اور پھر جا کے اس کو خراب کر دیتی ہے۔ تم نے جو امیر المومنین کے زمانے کو دیکھا، علی کے پیچھے نمازیں پڑھی، علی کے خطبے سنے، علی کے پیچھے نماز عید پڑھی، ولایت کا دم بھرا، اور وہ خواتین جنہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قرآن پڑھایا تھا، جن کو دین کی تعلیمات جناب زینب نے سکھائی تھی، بی بی آج انہی کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ تمہارا ماضی کتنا درخشان تھا، لیکن آج تمہاری مثال اسی خاتون جیسی ہے کہ جس نے بن کے سارا خود ہی جو ہے وہ ادھیڑ دیا۔ ہماری گفتگو اسی طبقے کے بارے میں رہے گی انشاءاللہ، اگلی نشستوں کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ اسی طبقے کے بارے میں ہے۔ یہ طبقہ کیوں تاریخ کے اندر فراموشی کا شکار رہا ہے؟ اس طبقے کے بارے میں کیوں آج تک جو ہے وہ بات نہیں کی گئی ہے؟ اور آج اگر ہم اس طبقے کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو واقعہ کربلا کی نسبت ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آج کس کردار کے مالک ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو دینداری میں مزاج ان اہل قعود کا تھا آج ہمارا بھی وہی کردار ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ آج ہمارے زمانے کے اندر مسلم بن عقیل ولی امر مسلمین سید علی خامنہئی شہید ہو گئے، ابھی جنازہ دفن بھی نہیں ہوا، یعنی تشییع جنازہ اس سطح کی نہیں ہوئی، اور ہمیں اس کی نسبت کوئی فکر بھی نہیں ہے؟ زمین کے اوپر اشک الاشکیا آج کے زمانے کے اندر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اس مقدس ترین انسان کو، غیبت کبریٰ کے زمانے میں اتنا مقدس ترین انسان نہیں گزرا ہوگا، آج اس کا خون ناحق بہا لیا ہے۔ میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ 13 جون مینار پاکستان پروگرام ہو گیا، تکریم ہو گئی، خوب اس کے بعد آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ محرم شروع ہو گیا ہے، ہم آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں ایسے اس ولی کی نسبت؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں کی طرح جو وہاں دور سے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پروردگارہ تو خود حسین کی نصرت کر، اور کڑ رہے تھے لشکر یزید اور یزیدیت کی سفاکیت کے اوپر، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام اس معاشرے نے نہیں کیا، ان دینداروں نے نہیں کیا۔ ہم نے اس موضوع کا انتخاب آگاہانہ طور پر اس محرم کے لیے کیا ہے کہ بالآخر آج آپ دیکھیں
ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی نا، ہمیں یہ یقین نہیں آتا یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور کسی پہ کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا کہ امیر المومنین اس بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا کہ امام حسن اس بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں اور جنازے پہ تیر برسائے گئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور ادھر نواسہ رسول کا جنازہ تپتی ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے بے گور و کفن؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے۔ دینداری کے ایسے ذریعے موجود ہیں کہ آپ بر وقت جا کے نماز بھی پڑھو لیکن وقت کا ولی شہید بھی کر دیا جائے، آپ جا کے صوم و صلات کے پابند بھی ہو، آپ جا کے رسومات بھی ادا کرو حج کے نام پہ، آپ باقی امور بھی انجام دو، لیکن جہاں ولی بلا رہا ہے، جو اس کی منشا اور اس وقت مرضی ہے اور جس طرف وہ لے کے چلنا چاہ رہا ہے، آپ اس کا ساتھ بھی نہ دو۔ یہ طبقہ ہے جس کی شناخت کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ آخری ایک دو جملے میں آپ کی خدمت میں فقط عبرت کے عنوان سے عرض کروں گا، کیونکہ عام طور پہ اول محرم جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں کوفہ کی سرنوشت میں جناب ہانی اور بالخصوص جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے پیش کیا جاتا ہے۔ میں فقط کیونکہ نشستوں کا یہ سلسلہ ہے تو اس نسبت سے ایک فقط آپ کی خدمت میں آج نقطہ عرض کروں گا جناب ہانی بن عروہ کے بارے میں۔ میری گزارش ہوگی جائیں مستند تاریخ سے جناب ہانی بن عروہ جو ہے ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ یہ کون انسان تھا۔ جناب ہانی جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کا آخر وقت میں ساتھ دیا اور اسی کی وجہ سے انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اپنے قبیلے کے بڑے تھے جناب ہانی۔ جناب ہانی اپنے قبیلے کے بڑے تھے، آل مراد ان کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ اگر کبھی ان کو جنگ کے لیے کسی قبیلے کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا تو ان کے پاس 4000 زرہ پوش افراد ہوتے تھے اور 8000 کے قریب پیادہ افراد، پیدل جو طبقہ جنگ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا، یعنی 12000 کے قریب فقط جناب ہانی کے جو خاندان تھا، جو بڑا خاندان تھا کوفہ کا آل مراد، اس خاندان کہ جو ہے وہ جنگجو افراد موجود تھے۔ بہت عبرت کا پہلو ہے۔ آج میری گزارش ہوگی کل کی نشست سے پہلے اس جگہ اس چیز پہ جا کے خوب غور و خوض کریں، اور وہ یہ ہے کہ اس سوال کو لے کے آئیں کہ آیا جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا ہے تو اپنے ہمراہ ہزاروں کا لشکر لے کے آیا ہے؟ جا کے تاریخ سے سوال کریں، عبید اللہ کتنے بندے ساتھ لے کے کوفہ میں داخل ہوا ہے؟ کیا چیز عبید اللہ کے پاس تھی کہ جو ان لوگوں کو اس چیز پہ لے آئی کہ جو ہے 2 محرم کو روانہ ہو اور تقریباً 8 محرم تک یہ مختلف لشکر چوک در چوک جو ہے کربلا کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ تاریخ نے یہ بیان کیا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد 100 سے بھی کم افراد اپنے ساتھ بصرہ سے لے کے آیا تھا۔ اصلا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لشکر موجود نہیں تھا۔ یہ جو جا کے کر امام حسین کے مقابلے میں کل کھڑے ہوئے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ کوفہ سے اٹھ کے گئے ہیں۔ یہ جا کے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ آج کی رات مصائب آپ نے سنا ہوگا یا اس کو سنیں گے اگلے آنے والے کل، ممکن ہے کل کی شب میں سنیں مصائب کے اندر، کیونکہ میں مصائب کے پہلو پہ زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا۔ میرے لیے اس وقت درد کا جو پہلو ہے اور جو بیان کرنے جس کو ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے دیگر نکات دوسرے بیان کریں گے، یہ مہم ہے کہ جس جناب ہانی کے پاس آل مراد قبیلے میں سے 12000 جنگجو کوفہ کے اندر موجود تھے اور بڑا ممتاز قبیلہ موجود تھا، اور جناب ہانی اپنے قبیلے کے سربراہ اور بزرگ کی حیثیت سے شمار ہوتے تھے، کیا ہوا؟ کس طرح کی دینداری ان 12000 کے لشکر کے پاس موجود تھی کہ جب عبید اللہ ابن زیاد داخل ہوا اور اس نے کہا کہ اگر کل کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، اگر کوئی یہاں سے روانہ ہونا چاہے گا کربلا کی طرف حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے، میں کوفہ کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ خوف کس وجہ سے ان کے اوپر طاری ہوا؟ مگر نمازی نہیں تھے، مگر دیندار نہیں تھے، مگر صوم و صلات کے پابند نہیں تھے،
کیا ہوا؟ کیا خودی چھینی ان کی، کس طرح سے بے ہویت ہوا 12,000 کا یہ لشکر، کہ وہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ کس طرح سے تحقیر کرنے کے لیے جناب ہانی کو جو ہے پھرایا گیا۔ پہلے جو ہے وہ جو گند والے علاقے تھے، پست علاقے تھے، حقیر لوگ تھے، ان کے درمیان پھرایا گیا۔ اس کے بعد قصابوں کے جو ہے وہ بازار میں لے گئے، اور کتنی حقارت اور تذلیل کی گئی اس انسان کی جس کے قبیلے کے پاس 12,000 جنگجو موجود تھے۔ یہ عدد ذہن میں رکھیے گا۔ جناب ہانی اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں، قبیلہ آل مراد ہے، کوفہ کا نامور قبیلہ ہے، اس کے پاس 12,000 جنگجو موجود تھے۔ یہ چند مین معلومات جو ہیں بنیادی آپ ذہن میں رکھیں۔ کیا ہوا کہ جب تک یہ تذلیل کرتا رہا، کوفہ میں آل مراد کا ایک فرد بھی جرأت نہ کر سکا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ یکدم نہیں ہو گیا سارا کچھ۔ میں نے عرض کیا نا، جب تک کوفہ کی شناخت نہیں کریں گے، جب تک کوفہ کے طرز مسلمانی، طرز دین کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہمیں یہ درد نہیں سمجھ آئے گا۔ رو لیں گے ہم کہ جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ نماز جب عشاء کی پڑھی، اس کے بعد کوئی پیچھے نہیں تھا، پھر اس کے بعد کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور وہ جو آپ پورا واقعہ سنتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا اور دارالعمارہ پہ لے گئے، اور وہ جو انہوں نے کہا کہ میری وصیتیں ہیں، اور جناب مسلم بن عقیل نے وصیت کی، اور جو دیگر چیزیں آپ سنتے ہیں مصائب کے اندر۔ خوب ہے کہ سالم فطرتیں سالم انسانوں پہ ہونے والے جو ظلم ہیں ان کے اوپر گریہ کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گریہ کس شناخت کے اوپر ہو، اس کے پیچھے کون سے حقائق موجود ہوں، اس گریہ کرتے ہوئے عبرت کون سی لینی ہے ہم نے۔ یہ فقط ایک میں نے عرض کیا ہے کہ جناب ہانی جو ہے جو قبیلے کے سردار ہیں، اور جب ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، یہ اہم ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ان نشستوں کے اندر جو آنے والی نشستیں، آج کی گفتگو ہماری مقدماتی گفتگو تھی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی اس آئندہ آنے والی جو گفتگویں ہیں اس کے لیے زاویے کو مد نظر رکھیں، اور وہ زاویہ دیدگاہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر جن واقعات کو، جن حالات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1 مستند تاریخ کی روایت جاننا چاہتے ہیں، نمبر 2 اس روایت کے اندر فکر اور تدبر کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرے مرحلے کے اندر اس سے عبرت لینا چاہتے ہیں، اور چوتھے مرحلے کے اندر اس عبرت کے بعد فعال تجربے کی بنیاد پر ہمیں آج اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وہ غلطیاں نہ کریں، ہم وہ کوتاہیاں نہ کریں کہ جو پچھلوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہی جو زیارت عاشور کے جملے ہیں کہ اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، کہ پروردگار ہمیں حسینی حیات عطا فرمائے، اور ہمیں پروردگار حسینی طرز کے اوپر چلتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔